بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام صاحب نے کروائی مسجد میں جنات کی افطاری۔ آدھی رات کا وقت تھا جب گاڑی اپنے مخصوص مقام پر آ کر رکی تھی۔ اندھیری اور سرد رات میں ہر طرف سناٹا ہی چھایا ہوا تھا۔ گاڑی جس مقام پر رکی تھی یہاں پر آس پاس چند ہوٹل اور دکانیں بھی تھیں۔ دکانیں تو بند تھیں، البتہ ہوٹل کھلے ہوئے تھے۔ تمام سواریوں کا سامان ان کے حوالے کر کے ڈرائیور نے گاڑی بند کی اور سامنے والے ہوٹل کی طرف چل پڑا۔ تمام مسافر بھی اپنی اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ مجھ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کروں۔ اس قصبے میں پہلی بار آیا تھا اور اپنی منزل کا بھی علم نہ تھا۔ ڈرائیور کی تقلید میں ہوٹل کی طرف بڑھنے لگا۔ بابا دین محمد ایک کپ چائے تو پلا دو۔ انتہائی شائستہ انداز سے ڈرائیور نے ہوٹل کے ایک بزرگ آدمی کو کہا۔ ہمارے آنے سے پہلے وہ شخص کرسی پر بیٹھا نیند میں جھول رہا تھا۔ ابھی لے کر آیا، دین محمد نے جلدی سے جواب دیا۔ السلام علیکم، میں نے اونچی آواز میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، ڈرائیور اور دین محمد نے یک زبان ہو کر جواب دیا۔ وہ دونوں حیران نظروں سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ میرا نام قاری مدثر ہے اور میری ڈیوٹی رمضان کے مہینے میں مسجد فاروقیہ میں لگی ہے۔ ان کی حیران نظروں کا مطلب سمجھتے ہوئے میں نے جلدی سے کہا، امام صاحب آپ کھڑے کیوں ہیں؟ بیٹھ جائیں نا، ادھر برآمدے میں سردی ہو رہی ہے، اندر کمرے میں چل کر بیٹھتے ہیں۔ ڈرائیور نے مؤدبانہ انداز سے کہا اور کرسی سے اٹھ کر ایک کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ امام صاحب آپ نے کھانا بھی نہیں کھایا ہوگا، پہلے میں آپ کے لیے کھانے کے لیے کچھ لے کر آتا ہوں، اس کے بعد چائے بناتا ہوں، دین محمد نے خوش دلی سے کہا اور ہوٹل کے کچن کی طرف بڑھ گیا۔ جس کمرے میں ڈرائیور گیا میں بھی دروازہ کھول کر اس کمرے میں داخل ہو گیا۔ یہ ایک بہت بڑا کمرہ تھا جس میں بہت ساری چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں۔ سردی کی وجہ سے گرم بستر بھی موجود تھے۔ میرا نام ایاز ہے اور میں اسی علاقے کا رہنے والا ہوں۔ ڈرائیور نے اپنا تعارف کروایا۔ وہ ایک بستر پر نیم دراز تھا۔ ہاتھ کے اشارے سے اس نے مجھے بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آپ کو شاہ عبد الخالق صاحب نے بھیجا ہے؟ ایاز نے سوال کیا۔ جی، انہی کے حکم پر آیا ہوں، ان کا شاگرد بھی ہوں، میں نے جواب دیا۔ شاہ جی بہت اچھے انسان ہیں۔ اس مسجد میں جو بھی مولوی آتے ہیں کچھ ہی عرصے میں واپس چلے جاتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا قصبہ ہے، اس کے علاوہ 2-3 مساجد اور بھی ہیں، لیکن یہ قصبے کے مرکز میں ایک بہت بڑی مسجد ہے اور سال کے 10 مہینے یہ کسی مولوی یا امام کا انتظار کرتی رہتی ہے۔ ایاز نے مجھے مسجد کے حوالے سے تفصیل سے آگاہ کیا۔ اتنی دیر میں دین محمد آملیٹ اور روٹی بنا کر لے آیا تھا۔ جب تک میں اور ایاز کھانا کھاتے چائے بھی بن کر آ گئی تھی۔ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ مسجد کس طرف ہے؟ چائے سے فارغ ہو کر میں نے پوچھا۔ دین محمد کام سے فارغ ہو کر ہمارے پاس ہی بیٹھ گیا۔ اس وقت آپ کا مسجد کی طرف جانا مناسب نہیں ہے، میرا گھر مسجد سے تھوڑا آگے ہے، لیکن میں اندھیرا ختم ہونے کے بعد ہی اپنے گھر جاؤں گا، ایاز نے بے بسی سے کہا۔ مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی، آپ کھل کر بتائیں۔ کچھ نہ سمجھ آنے پر میں نے کہا، بیٹا آپ یہاں پر نئے آئے ہو اس لیے آپ کو علم نہیں ہے۔ یہ ایک پہاڑی علاقہ ہے اور آپ جانتے ہی ہوں گے کہ پہاڑی علاقوں میں جناتی مخلوق کثیر تعداد میں پائی جاتی ہے۔ دین محمد نے اصل بات بتائی۔ اچھا تو یہ بات ہے، میں نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ کیا کبھی کوئی ایسا واقعہ رونما ہوا ہے جس سے آپ کا یقین پختہ ہو گیا ہو؟ میں نے پوچھا۔ کوئی ایک واقعہ ہو تو ہم آپ کو بتائیں نا، یہاں پر تو آئے روز کوئی نہ کوئی واقعہ رونما ہوتا ہی رہتا ہے۔ ابھی چند دن پہلے ہی ایک شخص رات کے وقت کسی ضروری کام کی وجہ سے گھر سے باہر نکلا تو گلی میں اسے ایک اونٹ دکھائی دیا۔ امام صاحب آپ تو جانتے ہی ہیں کہ اس پہاڑی علاقے میں اونٹ کا کیا کام ہو سکتا ہے۔ یہاں پر تو لوگ اونٹ گھر میں پالتے ہی نہیں ہیں۔ پہلے تو اس شخص کو بہت حیرت ہوئی کہ یہ اس وقت اونٹ کس کا ہے، پھر اس کے ذہن میں آیا کہ یہ اونٹ نہیں کوئی دوسری مخلوق ہوگی۔ وہ جلدی سے گھر واپس لوٹ گیا، لیکن بہت دن تک بخار میں مبتلا رہا۔ شام کے بعد اگر مجبوری میں بھی کسی کو گھر سے باہر نکلنا پڑے تو اکیلا کوئی بھی نہیں نکلتا، اکثر لوگ رات کو ڈر جاتے ہیں، عجیب و غریب مخلوق دیکھنے کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک دکاندار کا بچہ شام کے بعد گھر والوں سے چھپ کر چھت پر چلا گیا، اللہ ہی جانتا ہے کہ اسے کیا ہوا، روتا ہوا نیچے اترا اور بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو عجیب بہکی بہکی باتیں کرنے لگا۔ سب گھر والے پریشان ہو گئے تھے۔ آہستہ آہستہ
اس بچے کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی اور وہ بستر پر ہی لگ گیا۔ ڈاکٹری علاج سے اسے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ اللہ بھلا کرے، آپ کے استاد محترم شاہ جی کے پاس اسے لے کر گئے تو انہوں نے اس کا علاج کیا۔ ایک جن اس بچے کے ساتھ بھی چمٹ گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ بچہ بیمار رہنے لگا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے شاہ جی کو اس کا شفا کا وسیلہ بنا دیا۔ ایاز نے ایک ہی سانس میں بہت سے واقعات سنا دیے۔ آپ کے سینے میں تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، لیکن پھر بھی احتیاط لازم کرنی چاہیے۔ صبح ہوتے ہی آپ کو مسجد میں پہنچا دیں گے۔ دین محمد نے میری طرف دیکھ کر کہا، آپ کا بہت شکریہ، آپ میری فکر کر رہے ہیں۔ جیسے آپ کو مناسب لگتا ہے میں ویسے ہی کر لوں گا۔ ان کی فکر مندی پر مسکراتے ہوئے میں نے کہا، میرا گھر مسجد سے قریب ہی ہے اور میں اس وقت بھی گھر جا سکتا ہوں۔ نہ جانے کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ خود کو کسی بھی ممکنہ حادثے سے بچا سکوں۔ ایاز نے مسکراتے ہوئے کہا اور بستر پر دراز ہو گیا۔ اچھی بات ہے، کسی بھی حادثے سے بچنے کے لیے احتیاط کر لینا بہت اچھی بات ہے۔ اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے میں نے کہا، رات اسی ہوٹل میں گزارنی تھی، اس لیے میں بھی آرام کرنے کی غرض سے لیٹ گیا۔ ویسے بھی لمبا سفر کر کے آیا تھا، جس کی وجہ سے تھکاوٹ محسوس ہو رہی تھی۔ سب سے زیادہ اچھی بات جو مجھے محسوس ہوئی تھی وہ اس علاقے کے لوگوں کی مہمان نوازی تھی۔ گاڑی سے اترتے وقت میں بہت پریشان تھا کہ اب نہ جانے اس اجنبی علاقے میں مجھے کن مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں میں مہمانوں کے لیے بہت احترام رکھا ہے۔ بستر پر دراز ہو کر میں ایاز اور دین محمد کے فکر مندانہ رویے پر غور کرنے لگا۔ فجر کی نماز ہوٹل میں ہی ادا کی۔ سحر پھوٹتے ہی ایاز اپنے گھر کے لیے نکل گیا۔ دین محمد نے مجھے زبردستی روک لیا تھا، مجھے ناشتہ کیے بغیر جانے نہیں دے رہا تھا۔ ناشتہ کرنے کے دوران ہی ہوٹل پر چہل پہل شروع ہو گئی تھی اور ملازمین لڑکے بھی آ گئے تھے۔ دین محمد اس ہوٹل کا مالک تھا۔ ہوٹل پر کام کرنے والے لڑکے آئے تو دین محمد نے میرا بیگ اٹھاتے ہوئے کہا، امام صاحب میں آپ کو مسجد تک چھوڑ آتا ہوں، آپ کا بہت شکریہ، لیکن میرا بیگ اٹھا کر مجھے شرمندہ نہ کریں، میں یہ بیگ خود اٹھا سکتا ہوں۔ ہاتھ بڑھا کر دین محمد سے بیگ لینے کی کوشش کرتے ہوئے میں نے کہا، امام صاحب شرمندہ تو آپ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا بڑا رتبہ عطا کیا ہے جبکہ آپ عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں۔ دین محمد نے میری بات مانے بغیر آگے چلتے ہوئے کہا، رات کے اندھیرے میں تو میں اس علاقے کو دیکھ بھی نہیں سکتا، لیکن صبح کی روشنی میں دیکھنے پر مجھے احساس ہوا کہ یہ پہاڑوں کے درمیان میں گھری ہوئی ایک خوبصورت وادی ہے۔ پہاڑوں کے اوپر بنے ہوئے خوبصورت گھر یہاں کے لوگوں کے ذوق کا پتہ دے رہے تھے۔ سورج نکل آیا تھا، لیکن ابھی بھی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، جس کی وجہ سے ٹھنڈ محسوس ہو رہی تھی۔ دین محمد تیز رفتاری سے چل رہا تھا، جبکہ اونچے اونچے راستوں پر چلنا مجھے مشکل محسوس ہو رہا تھا۔ بے فکر رہیں، جب آپ مستقل طور پر یہاں رہیں گے تو ان راستوں سے نہ صرف آپ کی واقفیت ہو جائے گی بلکہ آپ ہماری طرح تیزی سے چلنے بھی لگ جائیں گے۔ دین محمد نے میری سست رفتار کو محسوس کرتے ہوئے کہا، ہم شہروں کے رہنے والے لوگ ان پرخطر اور اونچے نیچے راستوں پر چلنے کے عادی نہیں ہوتے۔ دین محمد کے قریب پہنچ کر میں نے کہا، مختلف گلیوں سے گزر کر مسجد کے دروازے تک آ گئے۔ صبح کا وقت تھا، سردی عروج پر تھی، اس لیے گلیوں میں کوئی خاص رش نہ تھا۔ دین محمد، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، آپ نے نہ صرف میری مدد کی بلکہ میرا بہت خیال رکھا، آپ بہت مہمان نواز انسان ہیں۔ مسجد کے بڑے سے گیٹ کو دیکھنے کے بعد میں دین محمد کا شکریہ ادا کرنے لگا۔ اس میں شکریہ والی کون سی بات ہے؟ آپ ہمارے علاقے میں امام مسجد بن کر آئے ہیں، آپ کا خیال رکھنا تو ہمارا فرض ہے۔ دین محمد نے میرے شکریہ کے جواب میں کہا، آپ کو یہاں رک کر انتظار کرنا پڑے گا، مسجد کی دیکھ بھال کرنے والا آدمی جس کا نام بابر ہے، میں اسے بلا کر لاتا ہوں، آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ دین محمد نے کہا، کوئی مسئلہ نہیں، میں یہاں رک کر انتظار کر لیتا ہوں، لیکن مجھے یہ بات مناسب نہیں لگتی کہ مسجد کے دروازے کو تالا لگا دیا جائے۔ گیٹ پر لگے ہوئے بڑے سے تالے کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے کہا، آہستہ آہستہ آپ کو سب باتوں کا پتہ چل جائے گا۔ دین محمد نے مسکرا کر کہا اور مسجد کی رکھوالی کرنے والے شخص کو بلانے کے لیے آگے بڑھ گیا۔ بدن کو ادھر ادھر گھما کر میں ارد گرد کا جائزہ لینے لگا۔ مسجد کے آس پاس نہ صرف بہت سے گھر تھے بلکہ بہت سی دکانیں بھی تھیں۔ اکا دکا ہی دکان کھلی نظر آ رہی تھی۔
سردی کو روکنے کے لیے ان دکانوں کے شٹر بھی آدھے کھلے ہوئے تھے۔ مسجد کے سامنے ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی جو درختوں اور سبزے سے ڈھکی ہوئی تھی۔ یہ ایک خوبصورت اور سرسبز وادی دکھائی دے رہی تھی۔ میں آس پاس کا جائزہ لینے میں مصروف تھا جب دین محمد ایک ادھیڑ عمر آدمی کے ساتھ واپس آیا۔ السلام علیکم۔ میرے قریب آ کر دونوں نے اونچی آواز سے سلام کیا۔ بابر بہت پرجوش دکھائی دے رہا تھا۔ امام صاحب آپ کیسے ہیں؟ ہمیں تو بہت پریشانی ہو رہی تھی۔ ایک دو دن میں رمضان شروع ہونے والا ہے اور ہماری مسجد میں کوئی امام صاحب ہی نہ تھے۔ بابر نے گرم جوشی سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں دور کرے۔ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ آپ امام مسجد نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں تو میں چند دن پہلے ہی آ جاتا۔ اس کی گرم جوشی دیکھ کر مسکراتے ہوئے میں نے کہا، بس اب ہم تو یہی دعا کرتے ہیں کہ یہاں پر جو بھی امام صاحب آئیں وہ لوٹنے کے لیے جلدی نہ کیا کریں۔ گیٹ کا تالا کھولتے ہوئے بابر نے کہا، امام صاحب اب آپ مسجد میں جا کر آرام کریں، نماز کے وقت میں حاضری دوں گا۔ دین محمد نے اجازت دیتے ہوئے کہا، جی آپ واپس جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں، میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دین محمد سے مصافحہ کرتے ہوئے میں نے کہا، کھانے کی فکر آپ نے بالکل نہیں کرنی، کھانا آپ تک پہنچ جائے گا۔ چلتے ہوئے دین محمد نے کہا تو میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ دین محمد جیسے مخلص لوگ بہت کم ملتے ہیں، اس لیے میں اسے انکار نہیں کر سکا تھا۔ گیٹ کھولنے کے بعد بابر نے میرا بیگ اٹھا لیا۔ گیٹ سے اندر داخل ہو کر دیکھا تو یہ ایک وسیع و عریض مسجد تھی۔ کافی بڑے رقبے پر مسجد کی تعمیر کی گئی تھی۔ جدید سہولتوں سے آراستہ یہ مسجد دیکھنے میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ خوبصورت سنگ مرمر کا فرش اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رہا تھا۔ مسجد سے پچھلی طرف ایک چھوٹی سی عمارت تھی جو یہاں پر آنے والے امام صاحب کی رہائش گاہ کے لیے تیار کی گئی تھی۔ 2 کمرے، ایک چھوٹا سا کچن اور واش روم، ایک چھوٹی سی رہائش گاہ تھی۔ ایک آدمی کے لیے یہ بھی بہت تھی۔ گھوم پھر کر میں نے کمروں کا جائزہ لیا۔ ضرورت کا ہر سامان کمروں میں موجود تھا۔ بابر بیگ رکھنے کے بعد کچن میں چلا گیا اور اچھی طرح سے دھونے کے بعد پانی کا کولر بھر کر برآمدے میں پڑے ہوئے میز پر رکھ دیا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہاں پر کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ اگر ہماری طرف سے خدمت میں کوئی کمی رہ جائے تو ہمیں اس سے آگاہ کر دیجیے گا تاکہ ہم اس کمی کو دور کر سکیں۔ انتہائی عاجزی سے بابر نے کہا، میں بھی تم سب کی طرح ایک عام سا انسان ہوں، میری خدمت تم پر فرض نہیں ہے۔ جو کچھ بھی یہاں پر رہنے والے لوگ اپنی خوشی سے میرے لیے کریں گے وہ میرے لیے کسی اعزاز سے کم نہ ہوگا۔ کمی رہ جانے کی تو بات ہی نہیں ہے۔ بابر کے عاجزانہ رویے پر حیران ہوتے ہوئے میں نے کہا، بابر کے جانے کے بعد میں اپنی آرام گاہ میں آ گیا۔ یہ رہائشی حصہ مسجد سے منسلک تو تھا لیکن ایک دروازہ باہر گلی میں بھی تھا۔ وقت گزاری کے لیے سامان نکال کر الماری میں ترتیب سے رکھنے لگا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد میں نے کچن کا جائزہ لیا۔ چھوٹا سا جدید کچن تھا لیکن اس وقت اس میں موجود سارے خالی پڑے تھے۔ کال ملا کر امی اور ابو کو اپنی خیریت سے پہنچ جانے کی اطلاع دی اور چھوٹے بہن بھائیوں کے بارے میں پوچھا۔ تھوڑی دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد میں نے فون بند کر دیا۔ ایسا پہلی بار نہ ہوا تھا کہ میں گھر سے دور تھا۔ ایسا اکثر ہوتا رہتا تھا۔ جب سے میں نے قرآن پاک حفظ کیا تھا، رمضان کے مہینے میں شاہ جی میری ڈیوٹی کسی نہ کسی علاقے میں لگا دیتے تھے۔ البتہ اس پہاڑی علاقے میں پہلی بار آیا تھا۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو میں نے اذان دی اور نمازیوں کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ہی نمازی جمع ہونا شروع ہو گئے۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی کہ کثیر تعداد میں مرد حضرات مسجد میں داخل ہو رہے تھے۔ آنے والے نمازیوں سے نماز سے پہلے بھی اور نماز کے بعد بھی تعارف کا سلسلہ جاری رہا۔ ایک بات میں شدت سے محسوس کر رہا تھا کہ یہاں کے لوگ مجھے بہت زیادہ عزت اور رتبہ دے رہے تھے۔ آہستہ آہستہ کر کے نمازی روانہ ہوئے تو میں بھی اپنی رہائش گاہ میں آ گیا۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ گلی میں کھلنے والے دروازے پر دستک ہوئی۔ کون ہے؟ دروازے کے قریب پہنچ کر میں نے پوچھا۔ میں دین محمد ہوں۔ ہم صاحب دروازہ کھولیں۔ باہر سے دین محمد کی آواز سنائی دی۔ دروازہ کھول کر دیکھا تو دین محمد کھانے کے برتن لے کر کھڑا تھا۔ اس تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ یہاں پر کچن موجود ہے، میں اپنے کھانے کا انتظام خود کر سکتا ہوں۔ دین محمد دروازے سے اندر داخل ہوا تو میں نے کہا، میں ایسا پہلی بار نہیں کر رہا۔ یہاں پر جو بھی امام صاحب آتے ہیں میری کوشش ہوتی ہے کہ ان کی خدمت میں کسی قسم کی کمی نہ رہے۔
کمرے میں آ کر میز پر کھانا رکھتے ہوئے دین محمد نے جواب دیا، اس سے پہلے جو بھی امام صاحب آئے تھے ان کے بارے میں نہیں جانتا، لیکن میں یہ ضرور بات کروں گا کہ آپ کو میرے لیے اتنی زیادہ تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے یہ بالکل بھی اچھا نہیں لگا کہ آپ کو میری وجہ سے دوبارہ آنا پڑا ہے۔ کھلے دل سے میں نے اپنے احساسات کا اظہار کیا تھا۔ چند دن تک رمضان شروع ہو جائے گا، پھر ہم سب دن کو ہر قسم کے تکلف کو چھوڑ دیں گے۔ دین محمد نے مزاحیہ انداز سے کہا تو ہم دونوں ہی ہنس دیے۔ یہ بات تو آپ نے بالکل ہی ٹھیک کہی ہے، ایک دو دن میں دن کے کھانے کا تکلف تو بالکل ہی ختم ہو جائے گا۔ دین محمد کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے میں نے کہا، آپ آرام سے کھانا کھائیں، جب رات کا کھانا آئے گا تو یہ والے برتن میں لے جاؤں گا، اب میں چلتا ہوں، دین محمد نے کہا اور واپسی کے لیے مڑ گیا۔ دن کا کھانا کھانے کے بعد میں نے برتن اچھی طرح دھو کر کچن میں ہی رکھ دیے تھے۔ مجھے یہ بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ میرے والد کی عمر کا شخص میرے لیے تکلیف اٹھائے، لیکن دین محمد تو میری کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی نہ تھا۔ کھانے سے فارغ ہوا ہی تھا کہ ایک اور شخص تشریف لے آیا۔ آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی ہے، مجھے آج ہی پتہ چلا ہے کہ مسجد میں امام صاحب تشریف لائے ہیں، تو میں آپ سے ملنے کے لیے چلا آیا ہوں، گرم جوشی سے مصافحہ کرتے ہوئے اس اجنبی شخص نے کہا۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ آرام سے بیٹھ کر بھی بات کر سکتے ہیں۔ اجنبی شخص کی خوشی دیکھتے ہوئے میں نے کہا، میرا نام نذیر ہے اور میں اسی محلے میں رہتا ہوں۔ کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے اس نے اپنا تعارف کروایا۔ مجھے بھی آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی ہے۔ اس کے تعارف کے جواب میں میں نے خوش دلی سے کہا۔ کمرے میں موجود صوفے پر نذیر احمد بیٹھ گئے تو ان کے سامنے والے صوفے پر میں بھی بیٹھ گیا۔ آپ کی آمد سے ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے، اب اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ آپ کچھ عرصہ تو گزار کر ہی جائیں۔ ایک لمبا سا سانس لیتے ہوئے نذیر نے کہا، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائے۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہاں پر آنے والا ہر شخص مجھے یہی دعا دیتا ہے کہ میں یہاں پر لمبا عرصہ قیام کر سکوں، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے مجھے بھی بتا دیں۔ اس کی دعا سننے کے بعد حیران ہوتے ہوئے میں نے پوچھا، امام صاحب آپ نے دیکھا ہے نا، یہ ایک پہاڑی علاقہ ہے، اب یہ بھی جانتے ہوں گے کہ پہاڑی علاقوں میں جنات بھی کثیر تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ یہ سامنے جو پہاڑی ہے اس پر تو دن کے وقت بھی جاتے ہوئے لوگ ڈرتے ہیں۔ ہاتھ سے سامنے والی پہاڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نذیر نے کہا، یہی وجہ ہے کہ یہاں پر جو بھی امام صاحب آتے ہیں وہ چند دنوں میں ہی واپس لوٹ جاتے ہیں۔ آپ سے پہلے جو امام صاحب آئے تھے وہ تو اس قدر ڈر گئے تھے کہ ہم نے انہیں الگ رہائش رکھنے کی آفر بھی کی، لیکن وہ تو سر پر پاؤں رکھ کر دوڑ گئے۔ انتہائی سنجیدہ انداز سے نذیر نے کہا، آپ پریشان نہ ہو اور میرے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ نذیر احمد کو تسلی دینے کی کوشش کرتے ہوئے میں نے کہا، ایسی بات نہیں ہے کہ یہاں پر اور مساجد نہیں ہیں، لیکن یہ یہاں کی سب سے بڑی جامع مسجد ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر ہر وقت رونق لگی رہے، لیکن لوگ اب اس مسجد سے خوف زدہ ہونے لگے ہیں، زیادہ تر لوگ دوسری مساجد میں ہی نماز ادا کر لیتے ہیں۔ نذیر صاحب نے دکھ بھرے انداز سے کہا، میں بھی آپ سب کے لیے دعا کر سکتا ہوں کہ اس مسجد کے اندر جو بھی مسئلہ ہے وہ ختم ہو جائے اور آپ سب کی دلی خواہش بھی پوری ہو جائے۔ نذیر صاحب کا دکھی لہجہ محسوس کرتے ہوئے میں نے دعا کی، ہم بھی اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں۔ سنجیدگی سے نذیر احمد نے کہا، ایک بات کی مجھے خوشی تھی کہ ہر نماز پر نمازیوں کی تعداد کافی زیادہ ہوتی تھی، جسے دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوتی تھی۔ پہلے 2 دن تو خیر و عافیت سے گزر گئے، رمضان کا چاند نظر آیا تو مسجد میں نماز تراویح بھی شروع ہو گئی تھی۔ آج سے فارغ ہو کر سب لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے تو میں بھی اپنے کمرے میں آ گیا۔ رمضان کی سحری اور افطاری کا ذمہ محلے والوں کا تھا۔ سحری تو مسجد کے بالکل ساتھ والے گھر سے آنی تھی۔ سحری کی مجھے فکر نہ تھی، اس لیے رات کو جلدی سونے کی کوشش کرنے لگا تاکہ تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد تازہ دم ہو کر اٹھوں اور پھر سحری تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہوں۔ رمضان کی خاص بات ہی عبادت ہے۔ لباس تبدیل کر کے کمرے کی لائٹ بند کی اور میں سونے کے لیے لیٹ گیا۔ رات جلد سونے کی عادت نہ تھی، اس لیے میں آنکھیں بند کر کے زبردستی خود کو سلانے کی کوشش کرتا رہا تھا کہ کمرے میں تیز تیز سانس لینے کی آواز سنائی دی۔ میں کروٹ کے بل لیٹا تھا، توجہ سے آواز سننے کی کوشش کرنے لگا۔ یہ میرا وہم نہیں، حقیقت ہے۔ کسی کے تیز تیز سانس لینے کی آواز بہت واضح طور پر سنی جا سکتی تھی۔ پہلو بدل کر میں سیدھا ہو کر لیٹا تو ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کمرے میں کسی کی موجودگی میرا بھی
वहम नहीं बल्कि हकीकत बनकर मेरे सामने खड़ी थी। अंधेरे में दो सुर्ख आंखें मुझे बहुत गुस्से से घूरती हुई महसूस हो रही थीं। आंखों की सफ़ेद पुतलियां तेज़ी से हरकत कर रही थीं, वरना मैं आंखों की बजाय सुर्ख अंगारे ही समझ लेता। सांस लेने की तेज़ आवाज़ से महसूस हो रहा था कि वो शदीद गुस्से में है। इस बात का अंदाज़ा मुझे हो गया था कि जिन्नात ने अपना काम शुरू कर दिया है। वक्ती तौर पर मुझे खौफ महसूस हो रहा था। मैं उस वक्त अकेला था और मेरे सामने एक नादीदा दुश्मन था। खौफ से मेरा सारा जिस्म पसीने में डूब चुका था। अचानक ही किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ सुनाई दी और फिर उसके बाद वो दोनों आंखें मेरे सामने से गायब हो गईं। मेरा दिल अभी भी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। अल्लाह ताला का पाक कलाम पढ़कर मैंने अपने दिल को सहारा दिया। मैं दोबारा सोने की कोशिश करने लगा लेकिन नाकाम रहा। रमज़ानुल मुबारक की पहली रात थी। हर खौफ को बालाए ताक रख कर मैं रात के इस पहर अल्लाह ताला के सामने सर बसजूद होने के इरादे से उठ गया। सहरी से कुछ पहले एक बच्चा और आदमी सहरी लेकर आ गए। वो दोनों बाप बेटा मस्जिद के हमसाए में ही रहते थे, लेकिन घबराए हुए लग रहे थे। खैरियत तो है ना? आप इतने परेशान क्यों हैं? उनकी परेशान शक्लें देखते हुए मैंने पूछा। इस वक्त हम घर से बाहर नहीं निकलते। आज रात को वैसे भी सामने वाली पहाड़ी पर बहुत ज़्यादा शोर था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई लड़ रहा हो। उस आदमी ने डरते हुए जवाब दिया, अल्लाह खैर करेगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे तो कोई आवाज़ भी सुनाई नहीं दी। हैरान होते हुए मैंने पूछा, अल्लाह ही जानता है, आज तो सारा मोहल्ला ही बहुत परेशान है। ऐसा लग रहा था कि जन्नात बहुत गुस्से में है, ना जाने अब क्या होगा। वो शख्स बहुत ही घबराया हुआ और परेशान लग रहा था। आप जा सकते हैं, बर्तन दिन को ले जाइएगा। उनकी हालत को देखते हुए मैंने कहा। तो वो दोनों जल्दी से चले गए। अल्लाह का नाम लेकर मैंने सहरी शुरू कर दी। फजर की नमाज की अदायगी के बाद सब लोग आज रात सुनाई देने वाली आवाज़ों के बारे में बातें कर रहे थे। सब ही परेशान थे। वाक़े से मुझे अंदाज़ा हुआ कि यहाँ लोग जन्नात की वजह से ना सिर्फ खौफज़दा बल्कि परेशान भी हैं। इमाम साहब, आपको तो कोई मसला नहीं हुआ? एक शख्स मुझसे मुखातिब हुआ। नहीं नहीं, अल्लाह का शुक्र है, मुझे कोई मसला नहीं है। उन्हें तसल्ली देने के लिए मैंने रात वाले वाक़े का जिक्र नहीं किया था। आहिस्ता आहिस्ता सब लोग रवाना हो गए। मैं सूरज निकलने से पहले सोना नहीं चाहता था, इसलिए कुरान पाक की तिलावत शुरू कर दी। उस वक्त मस्जिद में बिल्कुल तन्हा था, हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। मुझे ऐसे महसूस हो रहा था कि मेरे अलावा भी कोई यहाँ पर कुरान पाक की तिलावत कर रहा है। आहिस्ता सी एक गैर मानूस आवाज़ भी मुझे सुनाई दे रही थी। मेरे लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। इस तन्हाई में मेरा कोई और साथी भी है। मुस्कुराते हुए मैंने सोचा। तिलावत मुकम्मल करने के बाद मैंने कुरान पाक एक अलमारी में रखा और ऊंची आवाज़ से खुदा हाफिज़ कहते हुए बाहर निकल आया। शाह जी की समझाई हुई बातें मेरे जहन में गूंज रही थीं। शाह जी कहते थे कि जिन्नात भी इंसानों की तरह आबादी में या कबीलों की सूरत में रहते हैं। जिस इलाके में वो बसेरा करते हैं उस इलाके की ज़बान ही ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। शाह जी के कहने के मुताबिक हमारा मुल्क इस्लामी मुल्क है। इसमें मुसलमान जिन्नात की तादाद ज़्यादा है। दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले जिन्नात भी मौजूद हैं। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया था कि जिन्नात भी रमज़ान के रोज़े रखते हैं और इबादत करते हैं, बल्कि जिन्नात इंसान से ज़्यादा इबादत गुज़ार भी हैं। इन्हीं इबादत गुज़ार जिन्नात में से कुछ शैतान जिन्नात भी होते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने जिन्नात की पैदाइश आग और धुएँ से की है। उनके अंदर शरारत, गुस्सा, हसद और जलन जैसे जज्बात बहुत ज़्यादा होते हैं। उनसे दूर रहने में ही इंसानों की भलाई है। इस बात का तो मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि इस इलाके में रहने वाले जिन्नात में नेक और शैतान दोनों तरह के जिन्नात पाए जाते हैं। शाह जी की बताई हुई बातें सोचते हुए न जाने कब मुझे नींद आ गई। रात को बिल्कुल भी ना सो सका, इसलिए अब पुरसुकून नींद आ रही थी। अफ्तार से कुछ देर पहले ही बहुत से लोग अफ्तारी का सामान लेकर मस्जिद में ही आ गए थे। सबके साथ मिलकर अफ्तारी करने का मज़ा ही कुछ और था। तरावीह की नमाज़ पढ़ने के लिए आज बहुत कम लोग आए थे। शायद वो कल वाले वाक़े की वजह से बहुत खौफज़दा थे। रात को जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा तो गुजरी हुई रात का वाक़या मुझे याद आ गया। आज भी जल्द सोना चाहता था ताकि तहज्जुद के वक्त आँख खुल सके और जी भर कर इबादत कर सकूं। गहरी नींद में था जब ज़ोर ज़ोर से दरवाज़े पर दस्तक की आवाज़ सुनाई दी। अल्लाह खैर करे, इस वक्त कौन आ गया है? मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा और अंदाज़ा करने लगा कि आवाज़ किससे आ रही है।
جلد ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ آواز گلی کی طرف کھلنے والے دروازے سے آ رہی ہے۔ جلدی سے دروازے کی طرف بڑھا۔ ابھی میں دروازے سے کچھ فاصلے پر ہی تھا کہ یہی آواز دروازے کی بجائے میرے کمرے کی کھڑکی کی طرف سے آنے لگی۔ خدا جانتا ہے کہ کون ہے جو اتنی جلدی میں ہے۔ کمرے کی طرف تیز تیز قدموں سے جاتے ہوئے میں نے سوچا۔ جب میں کمرے میں داخل ہوا تو آواز دوبارہ دروازے کی طرف سے سنائی دینے لگی۔ اب میں نے دروازے کی طرف دوڑ لگا دی، لیکن دروازے تک پہنچنے سے پہلے ہی یہ آواز دوبارہ میرے کمرے سے سنائی دینے لگی۔ میں کسی فٹ بال کی طرح ادھر سے ادھر دوڑنے لگا۔ اچانک میرے ذہن میں دھماکہ ہوا اور میں خاموشی سے بستر پر بیٹھ گیا۔ یہ انسان نہیں، ضرور کوئی شرارتی جنات ہیں جو مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ پریشانی اور بے بسی سے میں نے اپنا سر تھام لیا تھا۔ مجھے بہت دیر سے علم ہوا تھا کہ مجھے تنگ کیا جا رہا ہے۔ نہ جانے یہ جنات مجھ سے کیا چاہتے تھے۔ گھڑی پر ٹائم دیکھا تو ابھی سوئے ہوئے مجھے صرف 1 ہی گھنٹہ ہوا تھا۔ اللہ کا نام لے کر میں دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگا۔ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ چکا تھا کہ جنات صرف مجھے خوف زدہ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ایسے اوچھے ہتھ کنڈے کرتے ہیں۔ میں گہری نیند میں تھا جب مجھے احساس ہوا کہ میرے بالوں میں کوئی بہت پیار بھرے انداز سے انگلیاں چلا رہا ہے۔ ہاتھوں کے لمس سے مجھے بہت سکون محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ دیر تک تو میں خاموشی سے لیٹا رہا، پھر جلدی سے بستر سے اٹھا اور کمرے کی لائٹ آن کر دی۔ کمرے میں میرے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا۔ کمرے کے چاروں اطراف میں اس نادیدہ ہستی کو تلاش کرتا رہا۔ کون ہے؟ چوڑیوں کے کھنکنے کی آواز پر میں نے پوچھا، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ میں نے دوبارہ اونچی آواز سے کہا، کون ہے؟ میرے سامنے آؤ۔ خاموشی چھائی رہی۔ اچانک ہی چوڑیوں کی آواز کمرے کے دروازے کی طرف سے آئی۔ میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو ایک حسین اور جمیل خوبصورت لڑکی دروازے کے قریب ہی کھڑی میری طرف دیکھ کر ایک انداز سے مسکرا رہی تھی۔ اس کا خوبصورت لباس انتہائی چست اور دیدہ زیب تھا۔ اس کے حسین سراپے سے نگاہیں ہٹانا مشکل تھا، لیکن ایک بار اس کی طرف دیکھنے کے بعد میں نے نگاہوں کا زاویہ بدل دیا۔ کھنکتی آواز سے کہکا لگاتے ہوئے وہ بند دروازے سے ہی گزر کر آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ اس کے تعقب کے لیے میں نے جلدی سے دروازہ کھولا۔ وہ باہر موجود تھی اور مسکرا کر میری طرف دیکھ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے قدم آگے بڑھا دیے۔ نہ جانے اس میں ایسی کون سی کشش تھی کہ میں کھنچا چلا جا رہا تھا۔ گیٹ سے باہر نکل کر اس کا رخ سامنے والی پہاڑی کی طرف تھا۔ تھوڑا سا فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ رک جاتی اور پھر پیچھے مڑ کر دیکھتی۔ اس نے پہاڑی پر چڑھنا شروع کیا تو میں بھی اس کے پیچھے ہی پہاڑوں پر چڑھنے لگا۔ اس نے رک کر پیچھے مڑ کر دیکھا اور پھر ایک دل دہلا دینے والا منظر دکھائی دیا۔ وہ مجھ سے کافی فاصلے پر تھی۔ ایک ہاتھ کے اشارے سے اس نے مجھے روکا اور پھر وہ ہاتھ لمبا ہوتے ہوئے مجھ تک پہنچ گیا۔ اس حیرت انگیز منظر کو دیکھ کر میں خوف سے بت بن گیا تھا۔ ایک زوردار جھٹکا مجھے محسوس ہوا اور میں نے خود کو مسجد کے گیٹ کے سامنے گرا ہوا پایا۔ زمین پر گرتے ہی تکلیف کی شدت سے میں کراہنے لگا۔ میں تو نہ جانے کس کیفیت میں اس لڑکی کے پیچھے جا رہا تھا۔ مجھے ہوش آئی تو اندازہ ہوا میں تو بہت ہی غلط کر رہا تھا۔ اپنے آپ کو موت کی طرف دھکیل رہا تھا۔ کمرے میں آ کر میں نے لباس تبدیل کیا۔ زمین پر گرنے کی وجہ سے گندا ہو گیا تھا۔ فجر کی نماز کے بعد آہستہ آہستہ کر کے مسجد خالی ہو گئی تھی۔ نماز والے کمرے میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ خاموشی ہوئی تو مجھے اپنے ساتھ تلاوت کرنے والے نادیدہ ساتھی کی آواز سنائی دینے لگی۔ مجھے یقین تھا یہ آواز میرا وہم نہیں ہے۔ پچھلے کئی دنوں سے مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ یہاں پر میرے علاوہ کوئی اور بھی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ مجھے دکھائی نہیں دیتا۔ آج میں نے اس نادیدہ قرآن خواں سے گفتگو کرنے کا فیصلہ کیا۔ قرآن پاک کو مطلوبہ مقام پر رکھنے کے بعد میں دوبارہ اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ اس کمرے میں میرے علاوہ کون ہے؟ اندازے کے مطابق جس سے آواز آ رہی تھی اس طرف دیکھ کر میں نے کہا۔ آواز آنا بند ہو گئی اور چند لمحوں بعد ہی دوبارہ سنائی دینے لگی۔ اس کمرے میں جو بھی ہے میرے سامنے آئے، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں اور اس سے ملنا چاہتا ہوں، میں نے آہستہ آواز سے کہا۔ دوسری طرف بھی شاید وہ اب فیصلہ کر چکا تھا کہ میری کسی بات کا جواب نہیں دینا۔ بھائی اگر سامنے نہیں آنا چاہتے تو نہ آؤ، کم از کم اس تنہائی میں میرے ساتھ بات ہی کر لو۔ ہم دونوں ہی اس وقت اللہ کے گھر میں موجود ہیں، اس مالک کائنات کے سامنے ایک جیسے ہیں، پھر تم مجھ سے چھپتے کیوں ہو؟ جذباتی انداز سے میں نے کہا۔ امام صاحب، آپ کو یہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کون ہوں۔
ایک موٹی آواز نے جواب دیا۔ یہ جواب سن کر تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی تھی۔ اس میں میری تو کوئی غلطی نہیں ہے، میں انسان ہوں اور ہر انسان میں تجسس کا مادہ پایا جاتا ہے۔ آپ کی خوبصورت تلاوت کی آواز کانوں سے ٹکراتی ہے تو دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اس تلاوت کرنے والے کو بھی دیکھنا چاہیے۔ اس کے سنجیدہ جواب میں مسکراتے ہوئے کہا، امام صاحب، مسجد اللہ کا گھر ہے اور یہاں کسی کے آنے پر بھی کوئی پابندی نہیں۔ آپ اپنی عبادت کریں اور مجھے میری عبادت کرنے دیں، یہی ہم دونوں کے حق میں بہتر ہے۔ اس بار انتہائی سخت لہجے سے نادیدہ مخلوق نے جواب دیا، تمہارا کیا مطلب ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے بارے میں نہیں جاننا چاہیے؟ اگر تمہیں ایسے مناسب لگتا ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ بس میں تم سے ایک چھوٹی سی درخواست کرتا ہوں کہ اپنے قبیلے اور باقی ساتھیوں سے کہہ دو کہ خدا کے لیے مجھے رات کو آرام سے سونے دیا کریں، اور کچھ نہیں تو اس بابرکت مہینے کا احترام ہی کر لیا کریں۔ اس کا جواب سننے کے لیے میں رکا نہیں اور باہر آ گیا۔ حیرت تو مجھے اس بات پر ہوئی کہ میں پوری رات آرام سے سویا رہا۔ جب سے یہاں آیا تھا پہلی 2 راتوں کے علاوہ میں کسی رات بھی سکون سے نہیں سو سکا تھا۔ سکون کی نیند ملی تو نہ جانے کتنی دیر تک سوتا رہتا، لیکن کسی نے تہجد کے وقت مجھے جھنجھوڑ کر جگا دیا۔ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور گھڑی پر ٹائم دیکھنے کے بعد میں نے شکر ادا کیا کہ میری آنکھ کھل گئی تھی۔ دل ہی دل میں اپنے اس نادیدہ دوست کا احسان مند ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے نہ صرف میں پرسکون سو سکا تھا بلکہ اس نے مجھے وقت پر جگا بھی دیا تھا۔ تشکر آمیز مسکراہٹ چہرے پر سجائے میں وضو کرنے کے لیے اٹھ گیا۔ ہمسایوں کے گھر سے سحری کا کھانا آیا تو کھاتے ہوئے ایک دم سے میرے ذہن میں خیال آیا۔ ایک برتن میں کچھ کھانا ڈال کر میں مسجد کے نماز پڑھنے والے کمرے میں رکھایا۔ جب اذان دینے کے لیے میں کمرے میں داخل ہوا تو کھانے کا خالی برتن دیکھ کر میرا جی خوش ہو گیا تھا۔ میرے نادیدہ دوست نے میری طرف سے کھانے کا تحفہ قبول کر لیا تھا۔ میں بہت سرشاری کی کیفیت میں تھا۔ نمازیوں کے جانے کے بعد میں نے تلاوت مکمل کی اور آج دوبارہ اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ آہستہ آہستہ قرآن پاک پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، تمہاری وجہ سے میں پوری رات سکون سے سو سکا، نہیں تو نہ جانے کتنی راتوں سے میری نیند بھی پوری نہ ہو سکی تھی۔ انتہائی سنجیدہ انداز سے میں نے اس کا شکریہ ادا کرنے کی کوشش کی۔ مجھے امید تھی کہ وہ مجھ سے ضرور بات کرے گا، اور میری امید کے عین مطابق اس نے مجھے جواب دے دیا تھا۔ اس میں شکریہ والی کوئی بات نہیں ہے، میں خود بھی یہی چاہتا ہوں کہ تمہیں یہاں پر کوئی تکلیف نہ ہو، اس لیے رات کو تمہاری پہرہ داری کے لیے کھڑا ہو گیا۔ ہمارے قبیلے کے شرارتی جنات تمہیں تنگ کرتے ہیں، لیکن رات کو میں نے انہیں روک کر رکھا تھا، کسی کو تمہارے تک نہیں پہنچنے دیا۔ میرے نادیدہ دوست نے جواب دیا، میں اسی لیے تو شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ میں نے خوش ہوتے ہوئے کہا، تم نے مجھے بہت مزیدار کھانا کھلایا تو حساب برابر ہو گیا۔ اس نے بات ختم کرنے کے انداز سے کہا، تم نے میرا دیا ہوا کھانا کھا لیا تھا تو مجھے بہت خوشی ہوئی ہے۔ کیا کبھی تم میرے سامنے نہیں آ سکتے؟ ہم دونوں مل کر دوستوں کی طرح باتیں کر سکیں۔ دل کی بات میں زبان پر لے ہی آیا تھا، نہیں، میں تمہارے سامنے نہیں آ سکتا، تمہیں بھی اس کے بارے میں زیادہ نہیں سوچنا چاہیے۔ میں نے واضح الفاظ میں انکار کر دیا تھا۔ اس کے انکار سے مجھے مایوسی ہوئی تھی، لیکن میں نے اپنے تاثرات پر کنٹرول کر لیا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ کمرے میں آ کر بھی اس نظر نہ آنے والے ہمدرد کے بارے میں سوچتا رہا۔ میں دوبارہ سونے کی تیاری کر رہا تھا کہ اچانک ہی گلی میں شور و غل کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ شور مسجد کی طرف ہی بڑھ رہا تھا، اور پھر محلے کے کچھ لوگ ایک نوجوان لڑکے کو بہت مشکل سے قابو کر کے لا رہے تھے۔ خود کو چھڑانے کے لیے نوجوان ارد گرد سے بے خبر ہاتھ پاؤں چلاتے ہوئے منہ سے مغلظات نکال رہا تھا۔ خود کو چھڑانے کے لیے وہ زور سے جھٹکا دیتا تو اسے قابو کرنے کی کوشش کرنے والے مرد حضرات ایک ہی جھٹکے سے دور جا گرتے، اور پھر اس سے پیچھے والے اسے قابو کرنے کی کوشش کرتے۔ شور ہنگامہ دن کے وقت بھی دور دور تک سنا جا سکتا تھا، اس لیے بہت سے لوگ اپنے گھروں کے دروازے کھول کر گلی میں آ گئے تھے۔ کچھ لوگ چھت پر کھڑے ہو گئے، یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس نوجوان لڑکے کو کیا ہوا ہے اور اسے مسجد میں کیوں لے کر آ رہے ہیں۔ امام صاحب، آپ کو خدا کا واسطہ اس لڑکے پر جلدی سے دم کر دیں، اس پر جن آ چکا ہے۔ یہ لڑکا بار بار خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ اپنی جان ہی لے لے۔ ایک آدمی نے آگے بڑھ کر جلدی سے کہا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن میں اللہ کے پاک کلام کے بارے میں اچھی طرح سے جانتا تھا۔
کہ اس سے بڑھ کر کسی میں کوئی طاقت نہیں۔ میں نے اونچی آواز سے تلاوت شروع کر دی۔ تلاوت کی آواز سنتے ہی وہ لڑکا پرسکون ہونے لگا تھا۔ گالیاں دینا اور ہاتھ پاؤں چلانا آہستہ آہستہ اس نے چھوڑ دیے اور لہراتا ہوا زمین پر جا گرا۔ سب لوگ اس کی طرف متوجہ ہو چکے تھے، لیکن وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ میں دیر تک اس کے سرہانے بیٹھ کر تلاوت کرتا رہا۔ جب اس لڑکے کو ہوش آئی تو وہ حیران نظروں سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں اور سب میرے ارد گرد کیوں جمع ہیں؟ حیران نظروں سے سب کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے کہا، اللہ کا شکر ہے کہ اب تم بالکل ٹھیک ہو چکے ہو۔ تم نے ہمیں بہت تنگ کیا، اب تم ہی بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اس کی حیرانگی کا جواب دیتے ہوئے ایک شخص نے کہا، مجھے تو کچھ علم نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ کل دن کو روزہ رکھنے کے بعد میں دیر تک سوتا رہا، جس کی وجہ سے رات کو مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں نے یہ سوچا کہ میں مسجد میں جا کر عبادت کر لوں، اس لیے میں آدھی رات کے وقت گھر سے نکل آیا۔ میرا خیال تھا کہ اس وقت امام صاحب بھی عبادت کر رہے ہوں گے۔ نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ میں مسجد کے دروازے تک آیا تھا، اس کے بعد گھر کیسے واپس چلا گیا یہ میں نہیں جانتا۔ اس کے بعد کیا کچھ ہوا وہ بھی مجھے یاد نہیں۔ اس لڑکے نے کچھ یاد کرنے کی کوشش کرتے ہوئے جواب دیا، ارے تم ہی پاگل تھے جو آدھی رات کے وقت گھر سے نکل آئے۔ کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں کہ رات کے وقت ہمارے اس علاقے پر جنات کا راج ہوتا ہے؟ اب سب لوگ اسے ڈانٹ رہے تھے، سمجھا رہے تھے کہ آج کے بعد ایسی لاپرواہی نہیں کرنی، تم جان سے بھی جا سکتے تھے۔ میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے سب لوگ چلے گئے۔ اپنے کمرے میں آ کر میں آج کے واقعے پر غور کرنے لگا۔ شاید جہاں پر میرا جن دوست میری رکھوالی کر رہا تھا تو میرے سے بدلہ لینے کے لیے اس لڑکے کو استعمال کیا گیا ہے۔ کچھ سوچتے ہوئے میں نماز والے کمرے میں آ گیا۔ کیا میں تمہیں نظر آ رہا ہوں اور تم اس کمرے میں موجود ہو؟ کمرے کے درمیان میں کھڑے ہو کر میں نے اونچی آواز سے اس نادیدہ دوست کو پکارا جس کی میں نے صرف آواز ہی سنی تھی۔ میں جواب کا انتظار کرنے لگا، لیکن کچھ لمحے گزر گئے اور کوئی آواز سنائی نہ دی۔ تم یہاں پر موجود ہو تو خدا کے لیے میری آواز سن کر جواب دو، میں بہت پریشان ہوں، منت آمیز لہجے سے میں نے کہا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ تم میرے سامنے کیوں نہیں آتے۔ لمبا سانس لیتے ہوئے میں نے کہا۔ اس سے پہلے کہ مجھے کوئی جواب یا کوئی آواز سنائی دیتی، مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے دروازے سے کوئی اندر داخل ہوا ہے۔ جلدی سے دروازے کی طرف دیکھا، لیکن کوئی بھی نہیں تھا۔ کیا تم ابھی اندر داخل ہوئے ہو؟ دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے کہا۔ میں ابھی اور اسی وقت آیا ہوں، اس شرارتی جن کو قبیلے کے سردار کے حوالے کر کے آیا ہوں جس نے نوجوان کو تنگ کیا ہوا تھا۔ میرے نادیدہ دوست نے جواب دیا، تمہارا بہت شکریہ، تم نے میری مدد کی، لیکن میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جنات انسانوں کو کیوں تنگ کرتے ہیں۔ اس کی بات سن کر مجھے کچھ حوصلہ ہوا تھا۔ میں نے تم سے کہا نا کہ جیسے انسانوں میں بھی کچھ لوگ شیطان فطرت کے ہوتے ہیں، اسی طرح جنات میں بھی کچھ جنات فساد پھیلانا پسند کرتے ہیں۔ اس نے جواب دیا، بہت دنوں سے ہم دونوں کی ملاقات ہو رہی ہے، لیکن ابھی تک تم نے مجھے اپنا نام بھی نہیں بتایا۔ اسے اپنا ہمدرد محسوس کرتے ہوئے اجنبیت دور کرنے کے لیے میں نے کہا، میرا نام شمول ہے، میں اسی قبیلے کا رہنے والا ہوں، لیکن رمضان میں میں اس مسجد سے باہر بہت کم جاتا ہوں۔ رمضان کا مہینہ اسی مسجد میں عبادت کرتا ہوں۔ اس نے اپنا نام بتانے کے ساتھ ساتھ مسجد میں رہنے کی وجہ بھی بتا دی۔ بہت اچھی بات ہے کہ تم ایک عبادت گزار مسلمان ہو، لیکن میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس شرارتی جن کو جس نے نوجوان کو تنگ کیا تھا، اسے سردار کیا سزا دیں گے؟ سردار اسے سزا دیں گے اور اس پر پابندیاں عائد کر دیں گے کہ وہ دوبارہ انسانوں کی بستی پہ نہیں آ سکتا۔ کچھ عرصہ تک تو وہ اس سزا پر عمل کرے گا، لیکن جب بھی اسے موقع ملا اس طرف آ جائے گا۔ شمول نے تفصیل سے بتایا، کیا کچھ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جنات کو اس بات پر مکمل طور پر پابند کیا جا سکے کہ وہ انسانوں کی بستی میں نہیں آ سکتے اور نہ ہی کسی انسان کو تنگ کر سکتے ہیں؟ میں نے اس سے مشورہ مانگا، اس سلسلے میں تم قبیلے کے سردار سے ملاقات کر لو اور انہیں ہی اس بات پر راضی کر لو کہ وہ جنات کو سختی سے منع کر دیں کہ کوئی بھی انسانوں کی بستی میں نہیں جا سکتا۔ اگر ایسا ہو گیا تو پھر اس علاقے میں رہنے والے لوگوں کو جنات تکلیف دینا یا تنگ کرنا چھوڑ دیں گے۔ اس نے مخلصانہ مشورہ دیا، یا اگر ایسی بات ہے تو تم مجھے اپنے قبیلے کے سردار کے پاس لے چلو، میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس علاقے کے لوگوں کو جنات کے تسلط سے چھڑوانا چاہتا ہوں۔
اس کی باتوں سے مجھے ایک امید نظر آئی تھی، اس لیے میں نے جنات کے سردار سے ملنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر تم جنات کے قبیلے میں جانا چاہتے ہو تو تمہیں ابھی اور اسی وقت لے چلتا ہوں، اپنی آنکھیں بند کر لو، شمول نے حامی بھرتے ہوئے کہا۔ میں نے آنکھیں بند کی تو اچانک سے مجھے یوں محسوس ہوا کہ کسی انتہائی گرم ہاتھ نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا ہو۔ اب اپنی آنکھیں کھول دو، شمول کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تو میں نے آنکھیں کھول دیں۔ یہ ہمارے قبیلے کے سردار ہیں، اور سردار صاحب یہ امام مسجد ہیں، آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ ایک شخص خوبصورت سے تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ یہ ایک بڑا سا کمرہ تھا جس میں صرف ہم 3 افراد ہی موجود تھے۔ رنگ برنگے لباس پہنے سردار صاحب اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ دائیں طرف شمول کھڑا تھا اور آج پہلی بار میں شمول کی شکل دیکھ رہا تھا۔ شمول کے چہرے کی داڑھی انتہائی لمبی اور آنکھیں بہت ڈراؤنی تھیں۔ سردار صاحب کی بھی داڑھی بہت لمبی تھی، گلے میں بہت سی مالائیں بھی ڈال رکھی تھی۔ لباس ایسا بھڑکیلا تھا جس کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ آدم زاد، تم ہم سے کیوں ملنا چاہتے ہو؟ جب سردار صاحب بولے تو یوں محسوس ہوا جیسے 8-10 آدمی ایک ساتھ بول رہے ہوں۔ اس قبیلے کے سردار ہیں اور میں اتنا تو جانتا ہوں کہ اس علاقے میں آپ کا قبیلہ صدیوں سے آباد ہوگا۔ بات کا آغاز کرتے ہوئے میں نے کہا، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا قبیلہ اس علاقے میں صدیوں سے آباد ہے، لیکن اس سے تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ سردار صاحب نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ سردار صاحب، مجھے جنات کے یہاں آباد ہونے پر کوئی مسئلہ نہیں، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ جیسے جنات اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ مخلوق ہیں، ویسے ہی انسان بھی اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ مخلوق ہیں۔ ان دونوں مخلوقات کو اپنی حدود میں رہنا چاہیے تاکہ پرامن طریقے سے رہ سکیں۔ اصل بات کی طرف آتے ہوئے میں نے کہا، آدم زاد، تم جو بات بھی کہنا چاہتے ہو کھل کر کہو۔ سردار صاحب نے سمجھ نہ آنے والے انداز سے کہا، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے قبیلے کے جنات انسانوں کو بہت تکلیف دیتے ہیں۔ انسانوں کی بستی میں رات کے وقت گھر سے نکلنا ناممکن ہے۔ اگر کوئی شخص غلطی سے بھی گھر سے باہر نکل آئے تو اس پر اپنا قبضہ جما لیتے ہیں اور اسے تنگ کرتے ہیں۔ میں نے سردار صاحب سے شکایت کی، یہ سب انسانوں کا اپنا ہی کیا دھرا ہے۔ یہاں پر مسلمان جنات کثیر تعداد میں آباد ہیں اور مسجد میں نماز کی ادائیگی کے لیے جاتے ہیں۔ جو بھی امام مسجد تشریف لاتے ہیں وہ سب سے پہلے یہی کوشش کرتے ہیں کہ مسجد کے ارد گرد کوئی ایسا حصار کھینچ لیں تاکہ جنات اندر داخل نہ ہو سکیں۔ اسی وجہ سے جنات بپھر جاتے ہیں اور پھر انسانوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ سردار صاحب نے دشمنی کی اصل وجہ بتائی۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد جنات کو مسجد میں آ کر عبادت کرنے سے کوئی بھی نہیں روکے گا۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا، اس سلسلے میں شام کی افطاری کا انتظام کر لیتا ہوں۔ میری طرف سے آپ کے قبیلے کے جنات کو شام کی افطاری کی دعوت ہے، اور یہ ایک دوستانہ محفل ہوگی جس کا مقصد آپس کی دشمنی کو ختم کرنا ہے۔ اس مسئلے کا حل نکالتے ہوئے میں نے سردار صاحب کے سامنے تجویز رکھی، اگر ایسی بات ہے تو ہم سب تم سے متفق ہیں۔ سردار صاحب نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ شمول کے ساتھ میں مسجد واپس آ گیا۔ شمول سے مشورے کے بعد میں نے محلے کے چند معززین کو بلایا اور ان کے سامنے سارا مسئلہ بیان کر دیا۔ پہلے تو انہیں میری بات پر یقین نہ آیا کہ میں جنات کے سردار سے مل کر آیا ہوں، لیکن انہیں اس بات کی خوشی تھی کہ وہ اپنے علاقے میں آزادی حاصل کر لیں گے، اس لیے میری ہر بات ماننے کے لیے تیار ہو گئے۔ جذبات میں جنات کے پورے قبیلے کو مدعو کرایا تھا۔ اب اتنی آبادی کے لیے کھانے کا انتظام کرنا انسانوں کے بس کی بات نہ تھی۔ اللہ کا نام لے کر ہم نے افطاری کی تیاریاں شروع کر دیں۔ عصر کے بعد جنات کی آمد شروع ہو گئی، اور حیرت تو مجھے اس بات پر ہو رہی تھی کہ میں جنات کو دیکھ رہا تھا۔ شام تک کافی تعداد میں جنات جمع ہو چکے تھے۔ افطاری کے بعد مسجد میں نماز ادا کی گئی۔ جنات کے سردار صاحب نے نہ صرف میرا شکریہ ادا کیا بلکہ اس بات پر میرے احسان مند بھی تھے کہ انہیں مسجد میں عبادت کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ جنات سے میں نے درخواست کی کہ انہیں انسانوں کو تنگ کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دی گئی۔ وہ مسجد میں عبادت کے لیے آنا چاہتے ہیں تو انہیں اس بات کا وعدہ کرنا پڑے گا کہ وہ انسانوں کی بستی میں کبھی نہیں جائیں گے۔ اس محفل کا اختتام انتہائی خوشگوار موڈ میں ہوا۔ تراویح کی نماز کے دوران بہت سے لوگوں کو اس بات کا احساس ہوا کہ مسجد کے صحن میں کثیر تعداد میں لوگ نماز ادا کر رہے ہیں۔ یہ صرف احساس ہی تھا، کیونکہ جنات کو دیکھ لینا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خوبصورت ترین بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔
اس پہاڑی علاقے کے لوگ میرے شکر گزار تھے کہ میں نے ان کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھایا اور اپنی جان خطرے میں ڈالی۔ یہ سب کچھ میرے دوست شمول کی وجہ سے ممکن ہوا تھا اور میں تاعمر اس کا شکر گزار رہوں گا۔ مسجد میں بہت سے لوگ اعتکاف بھی بیٹھتے تھے۔ یہ برسوں بعد ممکن ہوا تھا۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔